کرے ہم گفتگو کر رہے ہوں تو عثمان غنی بھی گزر رہے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم جن کے صدقہ سے عثمان غنی کی شہادت اور آپ کی زندگی کا حالات ہم سن رہے ہیں، صدقہ ہے سیدنا غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ، ان کی 11ویں شریف ہے، ہر ماہ ہوتی ہے۔ اور غوث پاک نے کمال یہ کیا کہ اے اہل سنت و جماعت میری 11ویں کرنے والوں، میں تمہیں اللہ کے ہر نیک بندے کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ 11ویں کا فائدہ کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ فائدہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی شخصیت جن کی شان قرآن بیان کرے، جن کی شان اللہ کا رسول بیان کرے، جن کی شان فرشتے بیان کریں، اور جن کی شان اولیاء اللہ اور ابو بکر صدیق بیان کریں، عمر بیان کریں، علی بیان کریں، اس عثمان کی شان بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کا رسول گزرا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق اکبر نے کہا یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں سرکار نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا عثمان میں چاہتا ہوں تو کلمہ پڑھ اور جنت کا دروازہ کھول۔ کہتے ہیں مجھ سے کچھ نہ کہا گیا، بس میری زبان پر الفاظ خود مچلنے لگے۔ الفاظ کیا تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ نمبر 4 پہ حضرت عثمان غنی کا نمبر ہے۔ مسلمان ہو رہے ہیں، شروع کا زمانہ ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو آپ یہاں ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آتے ہیں تو آپ کے چچا جو مسلمان نہیں ہیں، حکیم بن ابی العاص بن امیہ، اس کا بھتیجے ہماری موجودگی میں ہمارا دین چھوڑ کر دوسرے دین میں چلے گئے ہو، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو باندھ دیا گیا اور کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اس مذہب کو نہیں چھوڑے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں نے چھوڑنے کے لیے قبول ہی نہیں کیا۔ یہ تو ہمیں تو آسانی سے مل گیا نا، ہمیں تو آسانی سے مل گیا۔ تم باپ مسلمان تھا، ابھی مسلمان، گھر میں ماں مسلمان تھی، ہم بھی مسلمان ہو گئے، اس میں قدر نہیں ہے۔ اور اگر قدر پوچھنی ہو، ابھی خلیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہجرت کی ضرورت کیوں پڑی؟ سب سے پہلے سیدنا لوط علیہ السلام کی اس نبوت کے زمانے کے بعد اگر کسی جوڑے کو، میاں بیوی کو پہلی مرتبہ ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ کو حضرت حبشہ کی طرف۔ حالات اس قسم کے بن گئے کہ بلال حبشی کو مکہ کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، ہاتھ کی ہتھیلی میں کیل گاڑ دیے گئے۔ امیہ بن خلف ظالم سینے پر سوار ہے اور کہتا بلال یہ نام لینا چھوڑ دو، اور بلال کہتے ہیں جان دے دوں گا لیکن نام نہیں چھوڑوں گا۔ علامہ اقبال کی روح ہو سکتا ہے پاس سے گزر رہی ہو تو اس روح نے یہ کہا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حق چار یار۔ سیدنا بلال حبشی، عمار بن یاسر، بڑی بڑی شخصیات، ان پر جو مظالم ڈھائے گئے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے اور چچا ناکام ہو گیا، کیونکہ حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا مہربانی فرمائی کہ اللہ کے رسول آپ پہ مہربانی اس طرح ہوئے، آپ نے اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور یہ جوڑا
اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا. یہ رشتہ اللہ نے منتخب فرمایا. آپ کے نکاح میں آپ کی لخت جگر آئیں سیدہ رقیہ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ، حضور کی ایک بیٹی تھی، وہ غلط کہتے تھے، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. اور اس کے لیے بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، چونکہ وقت نہیں، ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کا نام تھا حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا. 4 بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور جیسے خلیفہ صاحب نے بھی ایک غزوہ کا ذکر کیا، ساری دنیا جا رہی ہے اور کہا عثمان تم نہیں جا سکتے ہو اس لیے کہ میری بیٹی بیمار ہے، تم رک جاؤ. اب غزوہ بدر میں نام لکھوانا، اب یہ تو وہ بدر غزوہ تھا جس میں تو فرشتوں نے نازل ہونا تھا، جس میں تو اللہ کے حبیب خود تشریف فرما تھے. دعائیں اللہ کا حبیب کرے اور کامیابی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. عثمان کی تمنا بھی تھی. فرمایا عثمان یہی چاہتے ہو نا کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے تو وہ خود بخود میں کر دوں گا. مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تو میری بیٹی کی خدمت کرو. اور وہ علیم تھیں. آخر وہ علالت موت تک پہنچ گئی اور حضرت رقیہ کا انتقال. یہ اچھا ساتھ ہوتا ہے میاں بیوی کا. ایک ساتھی چلا جائے تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، یقیناً دکھ کی بات ہے. آپ ہمیشہ پریشان رہنے لگے، دکھی رہنے لگے، افسردہ رہنے لگے، اور اللہ کے حبیب کو یہ بات پسند نہیں. تو آپ لجبال تھے نا، تو حضرت عثمان غنی کو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے دوسرا ساتھی دیتا ہوں. دوسری نور نظر ام کلثوم آپ کے نکاح میں. اور یہ وہ اعزاز ہے، یہ بھی وہ شرف ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو تاریخ اسلام میں، بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی. اور جب حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی تو لقب آپ کو مل گیا ذوالنورین کا، 2 نوروں والا. 2 نوروں والا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے بات کی کہ آپ عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس لقب کے بارے میں؟ تو یسمى فی السماء الرابعہ، حضرت علی کہتے ہیں 4تھے آسمان پر فرشتے بھی عثمان غنی کو ذوالنورین ہی کہتے ہیں. اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح تڑپی، اور آپ نے ان کی شان کو دیکھتے ہوئے قلم اٹھایا اور ایک شعر لکھا. یہ جو ہے نا حضرت عثمان غنی ذوالنورین، 2 نوروں والا، 2 نوروں والا. تو جو کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے، یہ تو علی کہتے ہیں ذوالنورین ہیں، 2 نوروں والے. اگر حضور ہی نور نہیں ہے تو بیٹیاں نور کیسے ہو گئی؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ علی کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور